اللہ 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 اللہ۔ نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کل یہ بیان شروع ہوا تھا اور بتایا تھا کہ صاحب نور الایضاح نے فرمایا وہی 51 اور نماز کی سنتیں 51 ہیں، 51 ہیں۔ اور صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے نماز کی سنتیں 79 شمار کرائی ہیں۔ اور یہاں بھی کئی وہ ہیں جس کو صاحب نور الایضاح نے سنت شمار کرایا ہے، لیکن بہار شریعت کے اندر ان 79 میں یہ نہیں ہے۔ جس کا بیان ابھی شروع ہو رہا ہے یہ بھی ان 79 میں نہیں ہے۔ دیکھیں، وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِن طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ لَوْ كَانَ مُقِيمًا۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اگر نماز پڑھنے والا مقیم ہو، اگر نماز پڑھنے والا مقیم ہو تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سورت ملائی جائے، جو سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سورت ملائی جائے وہ نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل سے ہونا چاہیے۔ نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل سے ہونا چاہیے، اور نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل سے ہونا چاہیے، اور نماز مغرب میں قصار مفصل سے ہونا چاہیے۔ تو نماز فجر اور ظہر کا ایک حکم ہو گیا کہ طوال مفصل سے ہو، نماز عصر اور عشاء کا ایک حکم ہو گیا کہ اوساط مفصل سے ہو، نماز مغرب کا حکم الگ ہے کہ قصار مفصل سے ہو۔ یہ مفصل ہے کیا؟ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ حجرات سے لے کر قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں، سورہ حجرات جو 26 پارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک مفصل کہلاتا ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک مفصل کہلاتا ہے۔ پھر اس کے 3 حصے ہیں۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک طوال مفصل ہے۔ کیا ہے؟ طوال مفصل۔ تو فجر اور ظہر میں سنت یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اسی درمیان میں سے کسی سورت کی تلاوت کی جائے۔ فجر اور ظہر دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اور سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذین کفروا تک اوساط مفصل کہلاتا ہے۔ نماز عصر اور نماز عشاء میں سنت یہ ہے کہ اوساط مفصل سے، یعنی سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک تلاوت کرے کسی سورت کی، انہی میں سے۔ اور سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا سے آخر قرآن تک قصار مفصل ہے، مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے قرأت کرے، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن بہار شریعت میں سنتوں کو جو بیان ہے اس میں یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ چلیں دیکھیں، ترجمہ ملا لیں۔ وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ، اور فاتحہ کے ساتھ جو صورت ملائی جاتی ہے اس کو ہونا چاہیے، وہ صورت ہو من طوال المفصل فی الفجر والظہر، فجر اور ظہر میں طوال مفصل سے ہو، ومن اوساطہ فی العصر والعشاء، اور نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل سے ہو، ومن قصارہ فی المغرب، اور نماز مغرب میں قصار مفصل سے ہو، لیکن کب؟ لو کان مقیمن، اگر نمازی مقیم ہو، اور اگر مسافر ہو تو اس کے لیے یہاں سے پڑھنا سنت نہیں ہے۔ یعنی
طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. پہلا یہاں مانا طوال مفصل، دوسرا یہاں اوساط مفصل، اور تیسرا یہاں قصار مفصل. تو اگر مسافر ہے اس کے لیے حکم الگ ہے، لکھا ہوا ہے، دیکھے پڑھے. وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا. اگر مسافر ہو تو جو سورت چاہے پڑھے، جیسا وقت ہو ویسی تلاوت کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت فرمائی. تو سفر میں اگر انسان ہے تو اس کو اختیار ہے جو سورت چاہے وہ پڑھے. وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط. وَإِطَالَةُ الْأُولَى اور پہلی رکعت کو طویل کرنا، لمبا کرنا، فی الفجر فقط نماز فجر میں. پہلی رکعت کو لمبا کرنا فقط نماز فجر میں. یہ حکم ہے شیخین کے نزدیک، امام اعظم ابو یوسف اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک. لیکن امام محمد فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ ہر نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کیا جائے اور دوسری رکعت کو چھوٹا کیا جائے. لیکن بہار شریعت کے اندر جہاں سنتوں کا بیان ہے وہاں اس کو بھی بیان نہیں کیا ہے. وَإِطَالَةُ الْأُولَى اور بہرحال پہلی رکعت دوسری رکعت سے کچھ لمبی ہونا چاہیے. وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط، چونکہ کتاب میں یہ لکھا اس کا ترجمہ کریں گے. اور فقط فجر میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا. سمجھ گئے؟ پیچھے والے حضرات سمجھ رہے ہیں؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ اور رکوع کی تکبیر کہنا. جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. بہار شریعت میں بھی لکھا ہے سنت ہے. رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا. وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا اور رکوع کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. بہار شریعت میں بھی ہے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے. وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ اور اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا. اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا کیا ہے؟ سنت ہے. وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا. جیسے ہم نے پکڑے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے ہی پکڑنا ہوتا تو انگلیاں تو مل گئیں. انگلیوں کو کشادہ رکھنا. جب گھٹنوں کو آپ پکڑیں گے تو انگلیاں کیسی ہونا چاہیے؟ کشادہ ہونا چاہیے. رضاؤل بتاؤ کیسے ہوں گے؟ بتاؤ ذرا، رکوع کر کے بتاؤ، کھڑے ہو جائے. انگلیاں کشادہ ہونا چاہیے. رکوع کرو، ہاں، اور کس کے تھوڑا پکڑو. ادھر والوں کو بھی دکھا دو رکوع اپنا گھوم کے. ادھر والوں کو دکھاؤ. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں ہاتھ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیے دیکھیے. وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کرنا، یعنی جب رکوع کرے اور دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑے تو اس وقت اپنی انگلیوں کو کشادہ کرے. وَالْمَرْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا اور عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہ کرے. عورت کے لیے انگلیوں کو کشادہ نہ کرنا سنت ہے. اچھا، وہ اسی طریقے سے رکھے گی اپنے ہاتھ. وَنَصَبُ سَاقَيْهِ اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کرنا. پنڈلیوں کو، پیر پورے ہی سیدھے ہونا چاہیے، کمانی کی طرح نہ ہو. کچھ لوگوں کا رکوع ایسے ہوتا ہے، گھٹنے مڑے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، گھٹنے بالکل سیدھے ہوں. وَنَصْبُ سَاقَيْهِ اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کرنا. وَبَسْطُ ظَهْرِهِ اور اپنی پشت کو بچھانا. پشت کو، پشت ایسی ہو کہ بالکل پلین ہو جائے. وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بِعَجْزِهِ اور اپنے سر کو اپنی کمر کے برابر کرنا. سر اور کمر لیول میں آ جائیں. جب پشت اچھے سے بچھی ہوگی تبھی یہ لیول میں آئے. یہ نہیں کہ یہاں اٹھا پڑا ہے اونچا اور سر بھی نیچے ہے اور بس سجدہ رکوع ہو رہا ہے.
رکوع تو ایسے بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے پشت کو بچھا دے اور سر اور کمر کو لیول کر لے، وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بِعَجْزِهِ، اور اپنے سر کو اپنی کمر کے برابر کرنا، وَالرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھنا، وَالْقِيَامُ بَعْدَهُ مُطْمَئِنًّا، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ ہے اس میں اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بھی سنت ہے۔ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ، اب سجدے میں جانے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ جب سجدے میں جائے تو پہلے گھٹنے رکھے، دونوں کیا رکھے؟ پہلے کیا رکھے گا؟ گھٹنے۔ گھٹنے ہاتھوں میں ہوتے ہیں پیروں میں؟ پیروں میں ہوتے ہیں۔ پہلے گھٹنے رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے زمین پر، اس کے بعد دونوں، پھر ناک رکھے زمین پر، پھر پیشانی رکھے زمین پر، اور جب اٹھے گا تو اس کا برعکس، پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گی، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے، یہی بتایا۔ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو رکھنا، ثُمَّ يَدَيْهِ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا، ثم وجہہ، پھر اپنے چہرے کو رکھنا، للسجود، سجدوں کے لیے، وعکسہ للنہوض، اور اٹھنے کے لیے اس کا برعکس، اور اٹھنے کے لیے اس کا برعکس ہے۔ وتکبیر السجود، اور سجدوں کی تکبیر کہنا، یعنی جب سجدے میں جائے تب بھی اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ وتکبیر الرفع منہ، اور سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا بھی سنت ہے۔ وَكَوْنُ السُّجُودِ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور سجدوں کا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا، اور سجدوں کا اس کے دونوں ہاتھوں کے، باہر شریعت میں اس کو بھی بیان نہیں کیا گیا کہ سجدوں کا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا، اور سجدوں کا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ آگے نکال دے اور یہاں سجدہ کرے، یا وہیں چھوڑ دے، کچھ لوگ پیچھے بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، چہرے کے سینٹر میں ہونا چاہیے، چہرہ سینٹر میں ہو، اس کے برابر سے ہاتھ رکھیں۔ وَكَوْنُ السُّجُودِ بَيْنَ كَفَّيْهِ، اور سجدوں کا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا، وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور اس کا 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنا، 3 مرتبہ۔ وَمُجَافَاتُ الرَّجُلِ بَطَنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَمُجَافَاتُ الرَّجُلِ، اور مرد کا جدا کرنا، بطنہ، اپنے پیٹ کو، عن فخذیہ، اپنی رانوں سے، جب سجدے میں جائے تو پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے، یہ نہیں کہ ملا دے، یہ ملانا تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے حکم یہ ہے پیٹ کو جدا رکھے اپنی رانوں سے۔ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور اپنے بازوؤں کو، اپنی کونیوں کو اپنے پہلوؤں سے، یہاں سے نہ ملائے بلکہ اس طریقے سے کرے۔ ہاں اگر آس پڑوس میں جیسے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تب تو ایسے نہیں کر سکتا، ورنہ برابر والوں کو سجدہ نہیں کرنے دے گا، تو تھوڑا قریب کر لے، کمانی کو کم کر لے، لیکن بالکل چپکائے نہ۔ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور اپنی کوہنیوں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے۔ وَذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ، اور اپنی کلائیوں کو زمین سے، اپنی کلائیوں کو زمین سے، کلائیاں زمین پر نہ ملا دے، اور اپنی کلائیوں کو زمین سے جدا کرے۔ وَانْخِفَاضُ الْمَرْأَةِ، اور عورت کا پست ہونا سنت ہے۔ یہ تو مرد کے سجدے کی حیات کا بیان تھا، عورت کے لیے پست ہونا سنت ہے، جتنا ہو سکے پست ہو کر وہ سجدہ کرے۔ وَلَزْقُهَا بَطَنَهَا، اور اس کا اپنے پیٹ کو ملا دینا، رانوں سے ملا دینا سنت ہے۔ وَلَزْقُهَا بَطَنَهَا بِفَخْذَيْهَا، اور عورت کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا دینا سنت ہے، وہ ملا دے، لیکن مرد جدا رکھے۔ والقومۃ، اور قومہ کرنا، والقومۃ، قومہ کرنا سنت ہے، رکوع سے جب اٹھتے ہیں، یہ قومہ ہے۔ والجلسۃ بین السجدتین، اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، جب ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تو کتنی دیر کا جلسہ کرتے ہو آپ لوگ؟ جی
ایک تسبیح کا 3 تسبیح کا کرنا چاہیے، ایک کا تو واجب ہے. کتنا کرنا چاہیے؟ ہاں، تاکہ سنت ادا ہو جائے. جلسہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو کتنی دیر میں ہو جاتا ہوگا یہ جلسہ؟ کیسی سیکنڈ؟ اچھا، اور جو رات کا جلسہ ہوتا ہے وہ؟ ہاں، تو رات والا جلسہ نہیں ہے یہ نماز میں جلسہ ہے. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے وہ جلسہ ہے. والجلسۃ بین السجدتین، اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا. ووضع الیدین علی الفخذین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھنا. جب جلسے میں بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ کیا کرے گا؟ یہ نہیں کہ ایسے کر لے یا ایسے کرے یا نیت باندھے، کچھ نہیں. دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا سنت ہے. ووضع الیدین علی الفخذین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھنا کہاں؟ فیما بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان. 2 سجدوں کے، یہی تو جلسہ ہوتا ہے. کحالت التشہد، تشہد کی حالت کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے، جس طرح تشہد کے وقت اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھتا ہے. کحالت التشہد، حالت تشہد کی طرح. وافتراش رجلہ الیسریٰ، اور اپنے بائیں پیر کو بچھانا. جب ہم بیٹھتے ہیں نا تشہد کے لیے، بایاں پیر بچھتا ہے نا، آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور بائیں پیر کو وافتراش رجلہ الیسریٰ، اور اپنے بائیں پیر کو بچھانا، اس پر بیٹھنا. ونصب الیمنی، اور دائنے کو کھڑا کرنا. دائیں پیر کو کھڑا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. وتورک المرأۃ، اور عورت کا تورک کرنا سنت ہے. عورت کا سیفی، عورت کا تورک کرنا سنت ہے. آپ بولو سیفی، عورت کا، اس کو بولنے دو زور سے. عورت کا کہہ رہا ہے تبرک کرنا سنت ہے. تورک واو سے ہے، تورک واو سے ہے. یہ تو سوچ رہا جمعرات کا دن ہے، درگاہ شریف پہ جائیں گے تو تبرک لے جانا سنت، یہ سمجھ رہا ہے. نماز کا بیان چل رہا ہے. عورت کا تورک کرنا سنت ہے. تورک بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت سرین پر بیٹھے اور اپنا بایاں پیر دائیں پیر کے دائیں ران کے نیچے سے نکال دے دائنی طرف کو، اور بایاں پیر بھی دائیں طرف کو نکالے. اس طریقے سے دیکھیں تو بایاں پیر سیدھے ران کے نیچے سے نکالا، ادھر کرا، اور دائنا پیر جو ہے وہ بھی دونوں پیر نکال دے سیدھی جانب کو. اس پوزیشن پر بیٹھیں گے جیسے میں بھی بیٹھا، صاحب عالم بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بھائی؟ پریکٹیکل جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ محفوظ رہتی ہے. تو عورت کے لیے اس طریقے پر بیٹھنا سنت ہے. وتورک المرأۃ، اور عورت کا تورک سنت ہے. اب تو سمجھ گئے تورک کیا ہے. والاشارۃ فی الصحیح بالمسبحۃ عند الشہادۃ، والاشارۃ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق اشارہ کرنا سنت ہے. بالمسبحۃ، یہ ہے بالمسبحہ، مسبحہ سے شہادت کی انگلی سے. عند الشہادۃ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت، یہ شہادت ہے. اور صحیح قول، صحیح یہ ہے کہ شہادت کے وقت، شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت مسبحہ یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. شہادت کی انگلی سے کیسے انگلی سے اشارہ کریں گے، کب انگلی کو اٹھانا ہے اور کب انگلی کو گرانا ہے یہ بھی بتا دیا ہے. یرفعها عند النفی، نفی کے وقت انگلی کو کھڑا کرے. یہ انگلی چھنگولیا اس کے برابر والی، یہ ان کا حلقہ بنا، ان کو بند کر لے، ان سب کو بند کر دے. اب حلقہ بنائے بیچ والی سے اور اس سے، حلقہ بنائے اور اس کو کھڑا کرے. شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہی اٹھا دیتے ہیں، ایسے ہی، یہ حلقہ بھی نہیں بناتے. اچھا، وہ کہہ رہا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں.
اچھا اس سے ملا ہوا ہوتا ہے سمجھا تھوڑا. اچھا ایسے بھی ہیں, تھوڑا کرنا پڑے گا. ہوں گے ایک سے ایک ہوتے ہیں. اچھا تو ان کی انگلی پکڑ لینا اور یہ والی بند کرنا پھر کہنا. بہرحال تو طریقہ کیا ہے دیکھو, یرفعوا عند النفی, نفی کے وقت اس کو بلند کرے, انگلی کو اٹھائے. نفی کیا, اشہد اللہ, یہ لایا یہی نفی کے لیے ہے, لا الہ الا. اب جو اللہ ہے نفی ایک پہلے ہو گئی تھی, پھر اللہ نفی کے لیے, نفی نفی سے مل کر اب اس بات ہو گیا نا, اللہ جب کہے تو گرا دے. یرفعها عند النفی, نفی کے وقت انگلی کو اٹھائے, شہادت کی انگلی کو, ویضعها عند الاثبات, اور اس بات کے وقت انگلی کو رکھ دے. تو کیسے, جب کہے اشہد اللہ, جیسے لا پر پہنچے انگلی کھڑی کر, لا الہ الا, جب اللہ کہے تو اب انگلی کو گرا دے. نفی کے وقت انگلی کو بلند کرے اور اس بات کے وقت انگلی کو رکھ دے. وقراءۃ الفاتحۃ فیما بعد الاولیین, پہلی دو رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. پہلی دو رکعتوں کے بعد, جیسے مغرب کی نماز ہے, پہلی دو رکعتوں میں تو پڑھیں گے ہی, آپ واجب ہے. بعد میں ایک رکعت ہے, اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت, اور عشاء کی نماز میں آخر کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا, ظہر کی نماز میں بعد میں, عصر کی نماز میں بعد کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. لیکن بہار شریعت میں اس کو نہیں بیان کیا گیا ہے, اور صحیح یہ ہے, اور صحیح یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں کے بعد جو بھی رکعتیں ہوں, چاہے ایک ہو جیسے مغرب میں یا دو ہو جیسے عشاء وغیرہ میں, تو ان میں مطلقاً ذکر مسنون, مطلقاً سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی, کوئی اور ذکر کر لیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جی, تو تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. یا کسی نے پڑھ دیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. تو سنت یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں مطلقاً ذکر مسنون, مطلقاً سورہ فاتحہ پڑھیں گے تب بھی سنت ادا ہوگی, سبحان اللہ کہیں گے تب بھی سنت ادا ہوگی. اسی لیے شاید بہار شریعت میں سنت کو ذکر نہیں کیا ہے, لیکن یہاں لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے, ترجمہ کریں گے. وقراءۃ الفاتحۃ فیما بعد الاولیین, اور پہلی دو رکعتوں کے بعد والی میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا صاحب نور الایضاح کے مطابق سنت ہے, لیکن علماء کرام نے, فقہاء نے لکھا صحیح یہ ہے کہ مطلقاً کوئی بھی ذکر ہو سنت ہے, سنت ادا ہو جائے گی. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. درود شریف پڑھنا کیا ہے, سنت ہے. یہاں بھی کوئی بھی درود شریف پڑھیں گے سنت ادا ہو جائے گی, چاہے درود غوثیہ پڑھیں یا درود تاج پڑھیں یا کوئی اور درود پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں. یا نماز کے اندر سب سے افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں, لیکن سنت کسی بھی درود شریف کے پڑھنے سے ادا ہو جائے گی. تو قاعدہ اخیرہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا, والدعاء, اور دعا پڑھنا. سنا ہوگا نا آپ دعائے معصورہ جو پڑھتے ہیں, کیسی ہونا چاہیے, والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنہ, جو قرآن و سنت کے الفاظ کے مشابہ ہو, اور دعا ان الفاظ سے مانگنا جو قرآن و حدیث کے, قرآن و سنت کے الفاظ کے مشابہ ہو, بلکہ وہی دعائیں پڑھنا چاہیے جو قرآن میں یا احادیث میں موجود ہیں. جیسے پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, قرآن مجید کے اندر ہے. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور بھی کئی دعائیں ہیں, اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں. تو وہی فرمایا وَالدُّعَاءُ بِمَا يَشْبِهُ الفاظ القرآن والسنہ, اور دعا پڑھنا ان الفاظ کے ساتھ جو قرآن اور سنت کے الفاظ کے مشابہ ہو. لا کلام الناس, نہ کہ لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہو. یہ دعا نہ پڑھے اللہم زوجنی اللہم زوجنی اللہم زوجنی, کہ اللہ میری شادی کرا دے, اللہ میری شادی کرا. ارے یہ تو لوگوں کی باتوں کی طرح ہے, یہ دعا نہیں پڑھے گا, اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. یا اور
کسی طریقے سے لوگوں کی باتوں کی طرح جو ہو وہ دعا نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ فقہا نے لکھا ہے، اس مثال کے ساتھ لکھا ہے، ایسی دعا نہ مانگے جو لوگوں کے کلام کی طرح ہو، جیسے کوئی یہ کہے کہ میری شادی کرا دے، چلے لا کلام الناس، نہ کہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو، بلکہ کس کے مشابہ ہونا چاہیے دعا؟ قرآن کے الفاظ کے، حدیث کے الفاظ کے۔ والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، اور دونوں سلاموں کے ساتھ داہنی طرف اور بائیں طرف متوجہ ہونا۔ والالتفات متوجہ ہونا، یمینا دائیں طرف سلام پھیرے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائنی طرف، یسارن بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلام پھیرتے وقت جب دونوں سلام پھیرے گا تو پہلے سیدھی طرف اور پھر الٹی طرف بائیں طرف متوجہ ہو، یعنی اپنے سر کو گھمائے۔ والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، اور دونوں سلاموں کے ساتھ دائنی طرف پھر بائیں طرف التفات کرنا، توجہ کرنا، چہرے کو پھیرنا۔ اب جب سلام پھیرے گا تو کیا کرے گا؟ امام نیت کرے گا سلام میں سلامتی کی جتنے دائیں طرف مقتدی ہیں سب کی، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی اور نیک جناتوں کی، سب پر سلامتی کی نیت کرے گا، اور بائیں طرف پھیرے گا تو بائیں طرف جتنے بھی مصلی ہوں، جتنے بھی ملائکہ ہوں اور نیک جن ہوں، ان سب کے لیے وہی بتایا۔ وَنِيَّةُ الْإِمَامِ، اور امام کا نیت کرنا، الرجالہ کس کی؟ مردوں کی نیت کرے سلام میں، والحفظۃ، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی، حفظہ سے مراد حفاظت کرنے والے فرشتوں کی، وصالح الجن، اور نیک جنوں کی، نیک جنوں کی، یعنی سلام میں ان سب پر سلامتی بھیجنے کی نیت کرے، بالتسلیمتین دونوں سلاموں میں، اور امام مردوں کی اور محافظ فرشتوں کی اور نیک جنوں کی نیت کرے دونوں سلاموں میں، فی الاصح، اصح قول کے مطابق، یہ سنت ہے۔ ونیت الماموم امامہ فی جہتہ، ونیت الماموم، ماموم اور مقتدی نیت کرے امامہ، اپنے امام کی، فی جہتہ، اپنی جہت میں، اپنی، اگر مقتدی اس طرف ہے امام کے، بائیں طرف ہے مان لیجئے، تو جب وہ دائنی طرف سلام پھیرے گا، اس طرف ہے تو اس طرف سلام جب دائیں طرف پھیرا تو امام تو ادھر رہے گا، تو جب وہ بائیں طرف پھیرے گا تب امام اس کی سائڈ میں آئے گا، تو اس طرف وہ امام کی بھی نیت کرے گا، اور جب دائیں طرف پھیر رہا ہے امام مقتدی سے بائیں طرف ہے تو دائیں طرف میں جو بھی لوگ ہیں ان کی نیت کرے گا، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی، نیک جنوں کی نیت کرے گا۔ اس طرف امام تو ہے نہیں کرے گا، اب اس طرف امام ہے بائیں طرف تو امام کی کرے گا، اور اگر کسی کے دائیں طرف امام ہے تو وہ دائیں طرف امام کی بھی نیت کرے گا، اور کوئی جسٹ امام کے پیچھے ہے تو دونوں طرف نیت کرے، امام کی دونوں طرف نیت کرے۔ دیکھیں چھت پہ تو اندازہ تو لگا ہی لے گا امام میرے دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے، اسی حساب سے نیت کر لے۔ نیت بہت ایریا لے کے چلتی ہے، نیچے اوپر سب لے لیتی ہے، ہاں پھیرا بڑا ہوتا ہے اس کا۔ وَنِيَّةُ الْمَامُومِ امامہ فی جہتہ، اور مقتدی امام کی نیت کرے اس کی جہت میں، یعنی جس طرف اس کے امام ہو اس طرف امام کی نیت کرے۔ وَإِنْ حَاذَاهُ، اور اگر امام اس کے محاذی ہو، بالکل جیسے سامنے ہو، نَوَاهُ فی التسلیمتین، تو دونوں سلاموں میں اس کی نیت کرے۔ آ گیا؟ تو دونوں سلاموں میں اس کی نیت کرے۔ ویسے اس کو کوئی کرامت کہہ نہیں سکتا۔ آپ سوال پوچھتے ہیں، کتنے لوگ پوچھتے ہیں، اس کا جواب فوراً آتا نہیں اور کتاب سے آتا ہے، مگر اس کو کرامت آپ لوگ کہہ نہیں سکتے۔ وہ بہت مخلص شاگرد ہوتے ہیں جو مان لیتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، وَإِنْ حَاذَاهُ، اور اگر اس کے محاذی ہو، اس کے سامنے ہو، نَوَاهُ فی التسلیمتین، تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ اب امام کے ساتھ ساتھ کس کی نیت کرنا ہے؟ مقتدی کو بھی، مع القوم، قوم کے ساتھ لوگوں کی بھی نیت کرنا ہے، لوگوں پر سلامتی کی اپنے سلام میں۔ والحفظۃ، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی، وصالح الجن، اور نیک جناتوں کی نیت کرنا ہے کہ ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ جب سلام پھر نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو دائنی طرف جتنے لوگ ہیں سب پر سلامتی کی نیت کرے، حفاظت کرنے والے فرشتوں پر سلامتی کی نیت کرے، نیک جنوں پر سلامتی کی نیت کرے، امام صاحب بھی دائیں طرف ہو تو ان پر بھی سلامتی کی نیت کرے۔ اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اب کسی نے نہیں پوچھا کہیں آ جائے،
ونیت المنفرد الملائکۃ فقط، اور جو منفرد ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ فقط ملائکہ کی نیت کرے کہ جو فرشتے دائنی طرف ہیں ان پر سلامتی، جو بائیں طرف ہے ان پر سلامتی۔ جی اب یہاں نہیں کرے گا، ہوتا تو وہ بھی لکھا ہوتا۔ جنات ہوتے ہیں تو نماز میں ہی ہوتے ہیں، شریف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں باجماعت، جنات بھی۔ ہاں، وخفض الثانیۃ عن الاولی، وخفض الثانیہ، اور دوسرے سلام کو پست رکھنا، عن الاولی، پہلے سے، یعنی پہلے سلام کے وقت آواز زیادہ بلند ہو، اور جب دوسرا سلام پھیرے بائیں طرف پھیرے تو آواز کچھ پست ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ وخفض الثانیۃ عن الاولی، اور دوسرے سلام کو پہلے سلام سے پست کرنا۔ ومقارنتہ لسلام الامام، اور امام کے سلام سے اس کا ملا ہوا ہونا، اپنے سلام کو امام کے سلام کے ساتھ ملا دے۔ جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں تبھی مقتدی بھی سلام پھیرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دعائے معصورہ اور کیا کیا پڑھتے ہی رہتے ہیں، جب لوگ پڑھ نہیں لیں گے سلام نہیں پھیریں گے۔ اپنے یہاں تو ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں، انہیں چھٹی بھی جلدی چاہیے ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کچھ تو امام سے ہی پہلے سلام پھیرنے کو تیار ہیں۔ کچھ تو میں نماز پڑھاتا تھا، ایک صاحب پہلی صف میں ہوتے تھے، یہی مسجد رضا میں الحضرت کے مزار کے سامنے، تو میں سلام پھیر رہا ہوتا تھا دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اطمینان سے میں نماز پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ادھر ہوتے تھے بوڑھے سے، میں بھی ادھر ہی پھیر رہا ہوں، امام میں ہوں، اور وہ میری طرف کو، وہ مجھ سے پہلے گھمائے پڑے۔ جب میں ادھر دائیں طرف میرا منہ ہے تو سب کا ادھر ہونا چاہیے، تو مصلی ہے نا، تو ایک کا دائیں طرف فارغ ہو کے نپٹ جاتے تھے، وہ بائیں طرف کو پھیلے تو میری طرف، تب میں ایسے گھومتا ہوتا تھا۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ کسی اور کے ساتھ کا معاملہ، میرا معاملہ یہی کا، بریل شریف کا مسجد رضا کا معاملہ۔ بہرحال اب وہ کون تھے وہ نہیں بتاؤں گا، جی نہیں کرنا چاہیے ایسے، ٹھیک ہے۔ چلے ابھی اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو فرمایا وَمُقَارَنَتُهُ لِسَلَامِ الْإِمَامِ، اور امام کے سلام کے ساتھ اس کو ملانا، یعنی مقتدی اپنے سلام کو امام کے سلام کے ساتھ ملائے۔ اب جب امام سلام پھیر رہا ہے تو آپ دعائے معصورہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہی روک دیجیے، کیونکہ جو چیزیں سنن و مستحبات میں سے ہیں، اب امام اگر آگے بڑھ رہا ہے تو امام کی اقتداء واجب ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں میں اب ربنا مکمل کر کے سلام پھیروں گا تو واجب کو ترک کر رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں، گناہ گار ہے انسان، یہ نہیں سمجھتا انسان۔ تو تسبیحات رکوع ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، 3 مرتبہ کہنا سنت ہی ہے نا، کسی نے 2 ہی مرتبہ کہ امام اٹھ گیا تو اٹھنا ہوگا۔ سنن و مستحبات میں کمپلیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر امام کے پیچھے امام آگے بڑھ گیا تو آگے بڑھنا ہوگا۔ ہاں کوئی واجب ہے یا فرض ہے اس کو آپ ادا کرنے کے بعد ہی آگے بڑھیں گے، اور اس کا امام کے سلام کے ساتھ ملانا۔ والبداۃ بالیمین، اور داہنی طرف سے آغاز کرنا، پہلے سلام کدھر پھیرے گا؟ دائیں طرف پھیرے گا، بائیں طرف نہیں۔ وانتظار المسبوق فراغ الامام، اور مسبوق کا امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ مسبوق وہ جس کی 1 یا 2 یا 3 یا کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کرے گا نا، تو سنت یہ ہے کہ وہ امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے، جب امام فارغ ہو جائے تب وہ اپنی نماز شروع کرے، قرأت تب شروع کرے۔ اگر پہلے ہی کھڑے ہو کر اس نے قرأت شروع کر دی تو تارک سنت ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت ہے امام کے فارغ ہونے کا وہ انتظار کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ 1 رکعت یا چند رکعتیں چھوٹ گئی تھی، تو اب امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے، جب امام سلام پھیر لے، دوسری طرف سلام پھیر رہا ہے تب کھڑا ہو، جب امام سلام پھیرنے سے مکمل ہو جائے اب وہ اپنی قرأت اور تلاوت شروع کرے۔